اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بتاؤں گی۔ حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہے۔ قبول اسلام کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں آپ نے یعنی حضرت خالد بن ولید نے شرکت نہ کی ہو۔ اپنی جنگی مہارت کا آپ نے لوہا منوایا اور وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میرا بھائی اسلام لا چکا تھا اور وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا چکا تھا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ تشریف لائے تو میرا بھائی آپ کے ساتھ تھا، اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں وہ جگہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اور جب میں واپس آیا تو میرا بھائی جو کہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور مجھے نہ پا کر وہ میرے لیے ایک خط چھوڑ کے گیا تھا۔ جب میں نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کدھر ہے۔ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم میں لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد جیسا عقل مند انسان اسلام جیسے دین سے کیسے بے بہرا رہ سکتا ہے؟ اگر وہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرتا تو ہم اس کو دوسرے سب لوگوں پر ترجیح دیتے۔ اے میرے بھائی، زندگی کے جو لمحے تم نے ضائع کر دیے ہیں ان کو بھول جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد اسلام کے لیے چونکہ نرم گوشہ پہلے ہی میرے دل میں موجود تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز و شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے پوچھا، صفوان، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب اور عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا، میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہٰذا اس سے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گیا اور اس سے بات کی جو صفوان سے کی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا، اچھا خیر، لیکن تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرمہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا، اس کے بھی باپ اور بھائی وغیرہ غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کی، اس نے فوراً میری بات مان لی اور ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے، ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انہیں مرحبا کہا۔ اس کے بعد عمرو نے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہہ دیا کہ اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فوراً بولے، میں بھی تو اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر حرہ کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ اس وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے، جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم جوشی سے اسلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل مند ہو، اسی لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں جو میں نے
آپ کے مقابلے پر آ کر کی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھوڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ رہا۔